کہ اللہ ایسا کرے نا، تھوڑا سا آگے بڑھا، کہ وعدہ خلافی کرتا کہ اب نہیں کروں گا، پکی بات کہ پکی بات، تھوڑا آگے بڑھا دے۔ جیسے آگے بڑھے گا، جب دور کا یہ عالم تھا تو پھر قربت کا عالم کیا، اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہوگی کہ اللہ تھوڑا تھوڑا قریب تو بار بار بدلتا ہے کہ اب بدلو ہی نہیں، کہ کیا چاہتا ہے کہ تو دروازے تک کھڑا کر دے، دروازے سے جنت کو میں جھانکوں، بس اتنا اللہ قریب لے جا کہ اب تو نہیں بدلے گا، کہ بالکل نہیں اللہ، پکی بات، پکا معاہدہ۔ جب دروازے کے قریب کریں گے تو دوڑ کر اندر گھس جائے گا، لو بھائی اب کیا کریں، دوڑ کے یعنی اللہ کے سامنے وعدہ، اسے اندازہ لگائے کہ جنت کیسی ہوگی، جو اللہ کو وعدہ کرتا ہے اس کا بھی پاس نہ رہے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ نعمت میں نے ایسی بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم، مسکراتے تھے، دانت نہیں نظر آتے۔ جب یہ بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے تو اس دن حضور اتنے مسکرائے کہ ضحک نہیں تھا، آہا نہیں تھا، لیکن دندان مبارک نظر آئے، اتنے مسکرائے اس بات پر۔ چنانچہ جب یہ جنت میں دیکھا گا، جنت بھری ہوئی ہو، اے اللہ یہ تو لبالب ہے، کہا یہ فلاں محل ہے، یہ تیرا، کہ اچھا کہ فلاں محل تیرا، دنیا سے 10 گنی جنت اللہ دیں گے اس دنیا سے، اور وہ ایسے دیکھتا ہوگا جیسے کہ اس کے سامنے ہر شے، ہاں اس کی ہر آوازوں کی سماعت ایسے ہوگی کہ جیسے کان میں کوئی باتیں کر رہا ہے، اور اس کا گھٹیا سے گھٹیا جو محل ہوگا اس ایک کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، کتنے؟ 70,000، وہ نہ سیمنٹ کے ہوں گے نہ کنکریٹ کے ہوں گے، اس کا گارا مشک اور عنبر کا ہوگا، اور سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور یہ جنت کا جھوپڑا ہوگا، جھوپڑا، اللہ اکبر۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر۔ آج تک زمین کا سرہ نہ راکٹوں نے پایا، نہ سیاروں نے پایا، نہیں پایا۔ دوستو یہ سب قربانیوں پہ ملتا ہے، جہاں بکرے کی قربانی ہے وہاں خواہشات کی قربانی ہے، شرک کی قربانی دے، کفر کی قربانی دے، غلط صحبت کی قربانی دے، بدعات کی قربانی دے، نفس کو اتنا مجاہدے سے دبا کہ ہر آن قربانی ہی قربانی ہے۔ خدا پاک کی قسم، ضابطے کے اعتبار سے انسان قربانیوں کے بغیر کبھی نہیں بنتا، قربانیوں کے بغیر کبھی نہیں بنتا۔ لیکن جب ایک انسان حقیقت کی راز کی طرف نہیں جاتا تو قربانی کو ایک شکل میں بند کر دیتا ہے، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر اللہ کے ایک عمل کو ایسے واضح فرمایا ہے کہ جیسے کھنجے کے اندر سمندر بھر دیا۔ یہ ایام قربانی کی ہے، لیکن اسباق لینے کے یعنی سبق لینے کے، عبرت لینے کے لیے کہ اللہ کو سب سے بڑی قربانی انسان کی پسند ہے۔ اب انسان کی قربانی کا وقت ہوتا ہے، اور وہ جہاد، لیکن جہاد نہ ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد کیا کرو، یہ میری امت کی فقیری ہے۔ امت کی فقیری کیا ہے؟ یہ جو فقیر گھومتے ہیں وہ نہیں ہے، صاحب مال نہ ہو، فقیر مال کا فقیر ہے، اور اگر روحانیت اور قلبیت کا فقیر ہے تو سنیے، جہاد کرتے رہو، میری امت کی فقیری ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں تقریباً 40 سال تک
یہ کرامن کاتبین لکھیں تو ایک کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، وہ فقیر ہے، وہ فقیر ہے۔ اس لیے کہ وہ جہاد کرتے، وہ چوکیدار ہوتے اپنے نفس پر۔ مجال ہے کہ ایک انچ حدود شریعت کے آگے بڑھ جائے، وہ ہنستے ہیں تو ضحک نہیں کرتے، یعنی کھلکھلاہٹ کر کے نہیں ہنستے، اس لیے جانتے کہ حضور نے فرمایا جو کہہ کے مار کے ہنستا ہے اس کا دل مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آنکھ اٹھاتے ہیں تو قربانی کے ساتھ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نگاہ محرم پہ پڑ جائے، یعنی جان بوجھ کے نہیں تو وہ معاف ہے، جان بوجھ کے نہ، اگر دوسری نگاہ ڈال دی خلاص، وہ اپنی نگاہ پہ چوکیدار ہے، زبان پہ چوکیدار ہیں، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اللہ برکت والے ہستیوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، زبان کو پکڑ کر صبح فرماتے تھے تم فتنہ ہے تو یہ 2-3 انچ کی، مگر بابا طوفان، دل کو یہی پھاڑ دے رہے کہ نہیں، دل کے ٹکڑے یہی کر دے رہے، ایک تانا مارے دل زخمی ہو جائے، اور ایک میٹھا اگر قطرہ ٹپکا دے تو دل بھی جیت لے۔ فرماتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، یہ حضرات جو 4 عناصر آگ ہوا مٹی پانی سے مرکب اپنی ذات تھی، ان پہ نگراں تھے، اور یہ نگراں اللہ کے عامل، یعنی اللہ رب عزت کے ضوابط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لیے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہماری ذات کو یعنی نفس کو ہم نے چھوڑ دیا، جہاں چاہے وہ چلا جائے، جب چاہے وہاں چلا جائے، جو چاہے وہ کھا لے۔ سماج کی بگاڑ کا مسئلہ آپ کیا اور ہم کیا سمجھے، یہی تو ہے کہ انسان جب اللہ کے ضابطے سے آزاد بنتا ہے تو نفس اور شیطان کا غلام بنتا ہے، اور جب انسان اللہ اور اللہ کے حبیب کا غلام بنتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس پر رحم کیا جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آزادی بہت بری چیز ہے، نفس کی آزادی بہت بری چیز ہے، اس لیے کہ جنت کی آزادی اصل آزادی ہے، وہاں نہ عبادت ہوگی اور نہ زہد و تقوی ہوگا، اپنی مرضی ہوگی، اللہ بھی اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، اللہ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب عزت، دیکھیے آپ، سب سے بڑی 2 نعمت جب انسان قربانیاں دیکھے، اپنے خواہشات کی قربانی، حرام کی قربانی، حتیٰ کہ مکروہ کی قربانی، مکروہ تنزیہ کی قربانی، مکروہ تحریمی کی قربانی، سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں مزین معاشرے کے اندر چلا جائے تو کوئی کہے یہ سرکار کا ہے، ظاہر میں سرکار کا نظر آتا ہے، فرشتے جھانک لیں تو دل کو تو یوں کہوے یہ توحید کا نور رکھتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت رکھتا ہے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اس کی فکر رکھتا ہے۔ ایسی ہستیاں جب انسان جنت میں جائے گا تو یوں سمجھے گا کہ مجھے ساری نعمت مل گئی، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک نعمت دینا چاہوں گا۔ اللہ آگے نعمت کا کوئی مسئلہ ہی کیا ہے، یہاں تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ ایسی آپ نے عورتیں لی جو ہر وقت کنواری اور ایک چھوٹی سی انگلی آسمان کے نیچے نکال دے تو سورج ماند پڑ جائے، 40 سال تک انسان دیکھتا رہے گا، نگاہ نیچے نہیں کرے گا اور تھکے گا۔ ایک ایسی بولے ہوں، ایسی اڑے گی، ایسے محل دیے، اور اللہ اکبر، تذکرہ کہاں تک کرے کہ میں تمہیں ایک نعمت دینا چاہتا ہوں، اب کون سی باقی؟ فرمایا میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا،
वो जन्नती की ईद होगी, सारी जन्नतों से बढ़कर खुशी होगी। और अल्लाह फरमाएंगे कि मौत को ज़िबा कर दो, जन्नत और दोज़ख के बीच में करें। इसलिए करें कि ताकि दोज़ख की देख ले कि अब हमेशा जन्नत में रहना है, मौत नहीं आए, और जन्नती देख ले कि हमेशा जन्नत में रहना है, अब मौत नहीं आए। जन्नती को खुशी हो, दोज़खी को गम। अल्लाह हर मुसलमान को दोज़ख से बचाए। एक ज़र्रे बराबर भी ईमान होगा तो मुसलमान तो निकलेगा, लेकिन बाबा थोड़ी देर की भी दोज़ख की सज़ा खतरनाक है। आता है कि हल्की सी हल्की सज़ा दोज़ख की ये है कि उसको आग की जूतियाँ पहना दी जाएगी और इसका सर हांडी के मालिक खोलता। ये हल्के माल का अज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पे बचने की सूरत जो ये रखी है, चुनांचे बेपनाह खुश होंगे। फिर वक्त आएगा मैं तुम्हें और नियामत न दूं कि अल्लाह और नियामत। यहाँ बस हिजाब उठेगा, जैसे हिजाब उठेगा अल्लाह जो नूर समावात वल अर्द, इसका दीदार हो। हूरों को भूल जाएंगे, जन्नत को भूल जाएंगे, महू हो जाएंगे। न जाने कितने साल गुजर जाएंगे। जब अल्लाह हिजाब नूरानी अपनी ज़ात पे डाल देंगे, शोर उठेगा, ऐ अल्लाह हमको पूरा दीदार करने दो कि इतने हजार साल निकल गए मेरे दीदार करते करते। हूरों की तरफ जो लौटाया जाएगा, हूरों की आंखें नहीं खुलेंगी, वो न देख सकेगी इतने अनवारात उन जन्नतियों पर हो गए जिन्होंने देखा होगा। अल्लाह उसको खींचेंगे ताकि हूरे उसको देखें। ये पैखाना है, ये मच्छर के पर के बराबर इसकी कीमत नहीं, याद रखिए। अगर इसको कोई छोड़ देता है तो अमल में कमाल है, अल्लाह के नजदीक क्यों कमाल करा देता है। हज़रत बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब फना फिल्दा हो गए, कैसी मुबारक हस्ती, यही लोग थे जो अच्छे भले दुनिया में आए। मेरे जैसा इंसान काश पैदा ही न होता। जैसे अब आपको सिद्दीक फरमाते, काश अब सिद्दीक चिड़िया होता तो हिसाब तो न देना पड़ता। उनको इनकी अजमत का एहसास था, उनको इनकी किबरियाई का यकीन था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसकी कहारी का पास था इन लोगों को। बार बार कहते थे काश में मोमिन का बाल होता। अल्लाह